بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج کی اس مبارک مجلس میں ہم سب جمع ہیں، اور جمع ہونا بھی صرف اس مقصد سے ہے، اس نیت سے ہے، اس نسبت سے ہے کہ حصول علم کی اس زندگی میں کچھ باتیں اپنی اصلاح اور تربیت کی بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام طلباء، اساتذہ اکرام اور ہم سب کو اس مجلس کی تمام برکتیں نصیب فرمائیں، اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے انسان کو جب وہ کسی اچھے ماحول کو دیکھ لے۔ آج کی دنیا میں جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر ان سے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنے ماحول کو، موسم کو چینج کریں، دوائیوں کے ساتھ ساتھ، پرہیز کے ساتھ ساتھ، خوراک کے ساتھ ساتھ علاج کا ایک اہم ترین حصہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کو ماحول تبدیل کر کے دیا جائے۔ اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنے ماحول کے بدلنے سے تندرست ہو جاتے ہیں۔ کراچی میں گرمی زیادہ ہے، آلودگی زیادہ ہے، غذاؤں میں، کھانوں میں ملاوٹ زیادہ ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں بس طبیعت خراب رہتی ہے، میں ذرا ایک مہینہ گاؤں میں گزار کے آتا ہوں۔ کراچی کے لوگ جب بیچارے تھک جاتے ہیں کہتے ہیں ہم 10-15 دن پاکستان ٹور پہ جا رہے ہیں، کہتے ہیں نا دوست، کیا وجہ ہے؟ انسان کی فطرت اللہ پاک نے ایسی بنائی ہے کہ یہ خوشگوار اور خوبصورت ماحول کو جب دیکھتا ہے اس کا اثر اس کی جسمانی طبیعت پہ پڑتا ہے، یہ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتا ہے، اس کو اپنا آپ تندرست لگتا ہے۔ آپ کے اساتذہ غالباً آپ کو کبھی کبھی فارم ہاؤس لے جاتے ہوں گے، کبھی ترتیب بنتی ہوگی، تو کیوں بنتی ہیں اور کیوں بناتے ہیں، اور وہاں جا کے آپ کیا کرتے ہیں پھر؟ حالانکہ وہی ساتھی ہے، وہی اساتذہ ہے، وہی شہر ہے، جیب سے خرچہ بھی آپ نے دیا، لیکن وہاں جا کر تھوڑا سا مزاج کھل گیا، سوئمنگ پول میں اتر گئے، پانی میں اتر گئے، کرکٹ کھیل لی، کھانا پینا گپ شپ ایک ساتھ ہو گیا، صبح جب گئے شام کو آئے تو طبیعت پر عجیب اثر ہوتا ہے۔ یہ ظاہری طبیعت اتنی تبدیل ہو جاتی ہے جب انسان کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیز طلباء اور میرے ساتھیوں، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک الگ تعارف بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک دین کے طالب علم ہیں۔ اور طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جو علم کے ماحول کو جب دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت خوشگوار ہو جاتی، اس کو خوشی کا احساس ہونے لگ جاتا ہے۔
اب بہت کم لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں، بہت کم لوگ کہ جو علمی باتیں کرتے ہیں، جن کی مجلس میں آپ بیٹھیں تو علم کی بات ہو، علماء کی بات ہو، مدارس کی بات ہو، تبلیغ کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، تفسیر کی بات ہو، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ ہم سب کے سرپرست اور مشفق، جیسے ابھی ہمارے مولانا سراج الدین صاحب فرما رہے تھے، حضرت مفتی قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ سب ان کے شاگرد بیٹھے ہیں، ان کے وجود سے اور باتوں سے ایک علم کی خوشبو آتی تھی، یعنی کوئی اور تبصرہ تذکرہ یہ ان کا مزاج نہیں تھا۔ بحیثیت ایک طالب علم کے ایک بات کو اپنے پلے باندھ لیں، وہ باتیں جو باہر کی دنیا میں ہوتی ہے، آپ کے دوست کرتے ہیں، آپ باہر جائیں گے، جی میں نے یہ اسمارٹ فون لے لیا، میں نے اس میں یہ گیم ڈاؤن لوڈ کر دیا ہے، جی میں نے یہ والی بائک خریدنی ہے، اس کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، یہ چیز یہ چیز یہ چیز، وہ دنیاوی باتیں جو باہر آپ کے دوست کر رہے ہیں، اگر ہم نے بھی وہی کرنی ہے تو مجھ میں ان میں فرق کیا رہا؟ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ جہاں بیٹھیں پتہ چلے کہ بھئی جامعہ رحمانیہ کا طالب علم بیٹھا ہے، دارالعلوم رحمانیہ کا طالب علم بیٹھا ہے، اندازہ ہو کہ ایک ایسا بچہ، ایک ایسا نوجوان آیا ہے کہ جس کے دل دماغ کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کا دین بیٹھ چکا ہے۔ تو انسان جب علم کے ماحول کو دیکھتا ہے اور ایسے خوبصورت ماحول کو دیکھتا ہے جس پر اتنی محنت ہوئی ہو، اس لیے کہ ہم تو الحمدللہ کئی سالوں سے حاضری ہوتی ہے، لیکن جو آپ حضرات کی ایک کارگزاری ہے، جو رپورٹ ہے، جو ان حضرات کی محنت ہے، اس کو ہر سال سن کر دل کو ایک سکون ملتا ہے اور آپ کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم دین کے طالب علم ہیں، اور ہم جب اپنے علم کے ماحول میں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ بھئی ہمارے سامنے سب طلبہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور طالب علم بھی وہ جو طالب علم والے حلیے میں بیٹھے، جو طالب علم والے چہرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جو طالب علم والی طلب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کتنی خوشی ہو۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ اپنے مزاج کو طالب علم والا مزاج بنائیں، علمی مزاج۔ یہ دنیا کے جتنے باقی کام ہیں نا، وہ کھانا ہے، وہاں جانا ہے، وہ خریدنا ہے، یہ پہننا ہے، میں کیسے لگ رہا ہوں، میری تصویر کیسے آ رہی ہے، ہم ان چیزوں کے لیے نہیں ہیں دوستو، ہم اس علم کے لیے خاص ہو گئے۔ یہ علم آپ کا تعارف ہے، یہ علم آپ کی عزت ہے، یہ علم آپ کا وقار ہے، اور یقین کریں اسی علم کی بنیاد پر اللہ پاک دنیا آخرت کی عزتیں دیتے ہیں۔ ایک فرق ہو جاتا ہے۔ یہ خود ہمارے ساتھ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک مشاہداتی واقعہ، میں پہلے بھی اپنے طلبہ سے بھی عرض کر چکا ہوں، بہت ساری چیزیں اس زندگی میں ایسی ہیں کہ جو انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی، اور اپنے اساتذہ کی باتوں پر پھر یقین آتا ہے۔ ہم جامعہ میں پڑھتے تھے، ہمارا مادر علمی ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، تو وہاں تو 2 اوقات کی پڑھائی ہوتی ہے، صبح بھی اور دوپہر میں بھی۔ تو چونکہ ہماری رہائش قریب تھی تو 12 بجے چھٹی ہوئی، ہم گھر آ جاتے تھے، پھر ظہر پڑھ کے پھر میں اور مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ ہم پھر واپس جامعہ آتے تھے۔ تو اکثر ایسا ہوتا کہ گرمی زیادہ ہے، دھوپ زیادہ ہے جیسے آج کل ہے، تو ہم گھر کے نیچے اتر کے رکشہ پکڑ کے اس سے مدرسے آ جاتے۔
تو ایک دن اسی ترتیب اور معمول کے مطابق ہم اپنی بلڈنگ سے اترے، رکشے کے انتظار میں تھے، تو ایک ایسے نوجوان سے ساتھی رکشہ چلا رہے تھے، آئے رکے، کہاں جانا ہے؟ ہم نے کہا بھائی بنوری ٹاؤن جانا ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ ہم بیٹھ گئے۔ جب جامعہ کے قریب پہنچے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا بنوری ٹاؤن کو کہ وہاں ایک ماحول ہوتا ہے، طلبہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک کیفیت بنی ہوئی ہوتی ہے، نورانی ماحول ہے۔ تو جب ہم قریب پہنچے تو وہاں ظہر کی جماعت لیٹ ہوتی ہے، طلبہ نکل رہے تھے، کوئی آگے، ایک ماحول سا بنا ہوا تھا پورا۔ تو وہ ساتھی ہمیں کہنے لگے کہ آپ لوگ بھی یہاں پڑھتے ہیں؟ نے کہا جی ہم بھی پڑھتے ہیں۔ کہا کون سے درجے میں؟ نے کہا خامسہ میں پڑھتے ہیں، یہاں 5ویں درجے میں۔ کہا میں جب ان طلبہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی حسرت اور بہت ایک افسوس ہوتا ہے۔ یہ رکشے والے کہہ رہے ہیں ہم سے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم 2 بھائی تھے اور دونوں کو بچپن میں ہمارے والدین نے بڑی طلب کے ساتھ لا کر مدرسے میں داخل کیا، یعنی جامعہ میں ہمیں داخل کیا۔ ہم دونوں صبح گھر سے 7 آتے تھے، شام کو 7 واپس جاتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان لگ گیا، محلے کے برے دوست، اٹھنا بیٹھنا، یہ تو میرا دل آہستہ آہستہ مدرسے سے دور ہونے لگا۔ اس لیے جو آپ کو اساتذہ کہتے ہیں نا، غلط دوستوں سے بچیں، غلط ماحول سے بچیں۔ اچھے اچھے طالب علم برے دوستوں کی وجہ سے برے بن جاتے، کبھی غلط دوستوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ تو کہنے لگے کچھ دنوں کے بعد وہ محلے کے دوست اور وہ ماحول، اس نے مجھے مدرسے سے اور علم سے بالکل دور کرنا شروع کر دی۔ اب صبح ہم گھر سے 7 نکلتے تھے، لیکن جب مدرسے پہنچتے تھے تو وہ بھائی اندر ہو گئے، میں خاموشی سے باہر ادھر ادھر ہو گیا۔ کچھ دن ایسا ہوا، قاری صاحب نے پیغام بھیجا گھر، والد صاحب کو بلایا کہ بھئی آپ کا ایک بیٹا آتا ہے، ایک بیٹا نہیں آتا۔ والد صاحب آئے، اس نے کہا بھئی میں تو دونوں کو بھیجتا ہوں۔ تو جب میں سامنے آیا تو بات کھل گئی کہ جی میں تو مدرسے کے دروازے تک آتا ہوں، پھر وہاں سے آگے پیچھے غائب ہو گیا۔ تو خیر والد صاحب نے بھی وہاں تنبیہ کی، قاری صاحب نے بھی تنبیہ کی کہ بھئی آج کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر 2-4 دن 8 دن اس طریقے سے چلتے رہے، پھر مجھ پہ شیطان غالب آیا، پھر محلے کی وہ غلط دوستیاں وہ غالب آئی۔ بالآخر میں نے اپنے والدین سے کہا مجھے نہیں پڑھنا ہے، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا۔ کبھی بھی یہ جملہ مت بولے عزیز طلبہ، انسان کا ذہن اور حافظہ کمزور ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ آپ کو سبق دیر سے یاد ہو، ٹائم لگے، آپ کے ساتھی کو جلدی یاد ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی جو توفیق آپ کے لیے شامل حال ہو گئی نا، اللہ نے جو آپ کو چنا ہے، اس اللہ کے انتخاب سے اپنے آپ کو محروم مت کریں۔ آپ ضرور پڑھیں گے۔ آپ جب مدرسے کے ماحول اور 4 دیواری میں آ گئے اور بیٹھ گئے، گرتے پڑتے، مار کھاتے، کھڑے ہوتے، سب چیزیں ہوتے ہوتے، یقین کرے ایک دن آئے گا، آج آپ یہاں بیٹھے، کل آپ یہاں بیٹھے ہوں گے اساتذہ کے ساتھ۔ تو وہ ساتھی کہنے لگے میں نے انکار کیا، میں نہیں پڑھ رہا ہوں، بہت سمجھایا مجھے ماں باپ نے کہ ایسا نہیں کرو۔ والد صاحب نے کہا میں رکشہ چلاتا ہوں، سارا دن محنت کرتا ہوں، آپ 2 بیٹوں سے کچھ نہیں مانگتا، آپ لوگ پڑھ لیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں پڑھنا۔ بالآخر میں نے چھوڑ دی، دوسرے بھائی پڑھتے رہے، ہوتے ہوتے وہ بھائی حافظ بنے۔ میں محلے کی ایک دکان میں کام کر رہا تھا، پھر اس بھائی کو کتابوں میں داخل کیا عالم بننے کے لیے، سال پہ سال گزر رہا ہے۔ ایک وقت آیا کہ اس نے درس نظامی مکمل کیا، ختم بخاری شریف ہو گئی، وہ بھائی کیا بن گئے؟
عالم بن گئے. یہ بات ہمیں کون سنا رہا ہے؟ آپ لوگوں کو یاد ہے؟ رکشے والا سنا رہا ہے. ذہن میں رکھیں. وہ بھائی عالم بن گئے اور میں دکان سے ہوتے 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 والد صاحب کے رکشے پہ آ گیا. جب وہ بھائی عالم بنے، محلے والوں کو پتہ چلا. ہمارے محلے کی جو مسجد تھی اس کے امام صاحب ضعیف ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے. تو محلے والوں نے میرے بھائی سے کہا کہ اب آپ اس ذمہ داری کو سنبھال لیں. تو یہ تشریف کہا کہ وہ بھائی محلے کی مسجد کے امام صاحب بن گئے اور میں کیا کر رہا تھا؟ رکشہ چلا رہا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ اب جب وہ بھائی مسجد آتے ہیں، نکلتے ہیں، تو محلے کے لوگ فوراً آگے بڑھ کر ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اور میں نے اپنے اس وقت کو ضائع کیا، برباد کیا، برے دوستوں، بری مجلس اور بری صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے. تو آج جب میں اس مدرسے کے باہر سے گزرتا ہوں، ان طلباء کو دیکھتا ہوں، تو سوائے حسرت اور افسوس کے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ وہ واقعہ ہے جو اس نوجوان نے ہمیں خود سنایا. ہم اس کے عینی شاہد بھی ہیں اور گواہ بھی ہیں. اس لیے علم کا سفر بعض دفعہ دو طالب علم ایک ساتھ شروع کرتے ہیں، ایک ساتھ. لیکن یقین کریں کہ ضروری نہیں کہ شروع ہونے والا سفر مکمل بھی ایک ساتھ ہو. اللہ کی توفیق اور فضل سے آپ چنے گئے، منتخب ہو گئے، آ گئے مدرسے میں، اس پاکیزہ ماحول کے اندر بیٹھ گئے. اب اللہ کی توفیق کا استہزاء مت کریں، بے قدری مت کریں، اس کو ضائع مت ہونے دیں. برے دوستوں سے، بری مجلسوں سے، بری صحبتوں سے، برے تعلقات سے اپنے آپ کو ایسے بچائیں جیسے انسان اپنے آپ کو سانپ سے بچاتا ہے. یہ اساتذہ کی روک ٹوک، یہ ڈانٹنا، یہ ناراض ہونا، تنبیہ کرنا، اس وقت ہمیں بوجھ لگتا ہے کہ یہ کوئی بات ہوئی یار. ہر وقت ہمیں ڈانٹتے ہیں، ہر وقت ہمیں روکتے ہیں، ہر وقت ہمیں ٹوکتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا مزاج تھا، سختی ان کے مزاج کا حصہ تھی. مشہور تھے کہ بڑے سخت ہیں، غلط بات کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتے تھے. لیکن الحمدللہ ان سے پڑھے ہوئے، ان کے بنے ہوئے طالب علم، وہ جو تیار ہوئے ہیں ان کا رنگ الگ ہے. وہ جس ترتیب پر آج دین کی خدمت کر رہے ہیں، اب بہت سارے ساتھی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا وہ ڈانٹنا، وہ ناراض ہونا، وہ تنبیہ کرنا کس مقصد کے لیے تھا. یہ جو اساتذہ ہیں آپ کے، یہ آپ کی فکر اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو اپنی اولاد سمجھا. آج کی دنیا میں کوئی کسی کی فکر کرتا ہے؟ آپ باہر جائیں، کتنے نوجوان، کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کی زندگیاں برباد ہو رہی ہے، کسی کو ان کی پرواہ ہے؟ کوئی ان کو پوچھنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں. آپ کا اپنے اساتذہ سے کوئی نسبی اور خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن روحانی رشتہ ہے، علمی رشتہ ہے. اس لیے یہ آپ کی فکر بھی کرتے ہیں، آپ پر روک ٹوک بھی کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی محفوظ ہو جائے، سنور جائے، آپ کام کے علماء بن جائے. اس لیے میرے عزیز طلباء، اپنے اس علمی ماحول کی، اس چار دیواری کی قدر کریں. اللہ کا کروڑ شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسا ماحول دیا. اس لیے کہ مدارس بہت سارے ہوتے ہیں، مدارس کی تو کمی نہیں ہے ہمارے شہر میں، مدارس بہت سارے ہیں، لیکن ایسے مدارس جس میں ایک طالب علم کے علم کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال، اخلاق، کردار، آداب، ہر چیز کی فکر ہو، یہ گنے چنے مدارس ہوتے ہیں، یہ گنتی کے مدارس ہوتے ہیں کہ واقعی جہاں داخل ہونے کے بعد محسوس ہو
کہ اس مدرسے کے اندر ایک علمی ماحول بن چکا ہے. اس لیے میں نے آپ ساتھیوں سے شروع میں عرض کیا کہ طالب علم وہ ہوتا ہے جو اپنے علمی ماحول کو دیکھ کر اس کی صحت پہ ایک اچھا اثر پڑے. اس لیے اپنا مزاج بنائیں، اپنا لباس طالب علمانہ رکھیں. بعض دفعہ طلبہ کیا کرتے ہیں کہ مدرسے میں تو صحیح چل رہے ہیں، لیکن جب خاندان کی شادی میں آپ کو نظر آئیں گے تو وہاں کچھ ٹون الگ ہوگی. وہاں اپنے انداز کے لباس میں گھوم رہے ہوں گے، سر سے ٹوپی غائب ہے، بال الگ انداز کے بنائے ہوئے ہیں. کیوں؟ وہاں شرم آ رہی ہے. تو اگر آج دنیا کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتوں کو ذبح کر کے شرم نہیں آ رہی، ہمارے طلبہ کو سنتوں پر عمل کرنے میں کیوں شرم آ رہی؟ مضبوط کریں اپنے آپ کو اور فخر کریں اپنے آپ پر، اور اپنی اس طالب علمی پہ اللہ پاک کا کروڑوں مرتبہ شکر ادا کریں. ان اساتذہ کے لیے روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر ان کے لیے، اپنے مدرسے ادارے کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کریں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو طالب علمی میں اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے علم کو محفوظ کر کے اس کو تدریس کی خدمت کے لیے قبول کر لیتے، وہ ضائع نہیں ہوگا. تو بھئی آپ میں سے کون کون پورا عالم بننا چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. سب عالم بنیں گے نا انشاءاللہ؟ سب بنیں گے. اور بھئی عالم بننے کے بعد کون کون یہ نیت کرتا ہے کہ میں دین کی خدمت کروں گا، پوری دنیا میں دین کی محنت لے کے جاؤں گا؟ کون کون؟ سب کریں گے انشاءاللہ. ہاں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان اساتذہ کے لیے دعائیں کریں. اور آپ کے والدین نے جو قربانی دی ہے نا آپ کے لیے، ان قربانیوں کی قدر کریں. اپنے وقت کو بالکل ضائع مت کریں. چھٹی کا مزاج، دیر سے آنے کا مزاج، اپنی مرضی کے کپڑے اور ٹوپی پہننے کا مزاج، اپنی مرضی کے بال رکھنے کا مزاج، یہ سب چیزیں طالب علم کی شان کے خلاف. اس کو ختم کر دیں. یہ تقاضے دبا دیں اپنے یہاں پہ. جیسے ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں نا کہ اجتماعیت کے لیے انسان اپنے ذاتی تقاضے دبا دے. تو آپ طالب علم ہیں، نفس کے تقاضوں کو دبا دیں، تھوڑی سی قربانی دے دیں، لیکن آپ کو اللہ دکھائیں گے کہ آپ کے علم میں کس قدر نور اور برکتیں پیدا ہوتی. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے. جتنے ساتھی، جتنے طلبہ، جتنے اساتذہ اکرام محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق خوشیاں، برکتیں، وسعت، سعادتیں، نعمتیں، راحتیں، خوب برکتیں نصیب فرما دے. یا اللہ تمام طلبہ کو، ہم سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے. یا اللہ ایک ایک طالب علم کو علم بعمل کے ساتھ پوری دنیا میں دین کے ہر شعبے کے خدمت کے لیے قبول فرما دے. یا اللہ ہمارے اس ادارے کو، اس مرکز کو، دارالعلوم رحمانیہ کو، یا اللہ پورے عالم کے لیے ہدایت کا گہوارہ فرما دے. یہاں کے پڑھانے والوں کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں، رزق میں خوب برکتیں نصیب فرما دے. جو اساتذہ محنت کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، طلبہ کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، یا اللہ آپ ان کے دلوں کے حال سے واقف ہے، ان کو اپنی شان کے مطابق خوب دنیا آخرت کی برکتیں نصیب فرما دے.
ہمارے مولانا سراج الدین صاحب اور جو ان کے ساتھی ہیں، رفقا ہے، جتنے اساتذہ اکرام ہیں، یا اللہ ان تمام کی محنتوں میں اخلاص پیدا فرما کے آخرت کی خوب برکتیں ان کے حق میں نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کی رفاقت اور آپ کی شفاعت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہم سب کے سرپرست حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ فرما دے۔ تمام سلسلوں کو ان کے حق میں، ہمارے والدین کے حق میں، تمام اساتذہ اکرام کے حق میں، کل امت کے مرحومین کے حق میں یا اللہ صدقہ جاریہ فرما دے۔ یا اللہ یہاں کے تمام وسائل، ضروریات، حوائج کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ حاسدین کے حسد سے، باغزین کے بغض سے، نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے، ساحرین کے سحر اور جادو سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے یا اللہ اس ادارے کو، ان طلبہ کو، اساتذہ کو اور ہمارے تمام دینی مدارس مراکز کو یا اللہ محفوظ فرما دے۔ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ مدد و نصرت فرما دے۔ قبل اول مسجد اقصی کو آزادی کی نعمت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اسرائیل کو، یہود کو اپنے غیظ و غضب سے، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، پرندوں کے ذریعے سے، مجاہدین کے ذریعے سے نیست اور نابود فرما دے۔ پوری دنیا کے اندر یا اللہ ہدایت کی ہوا کو عام فرما دے۔ جتنے احباب حج پہ گئے ہیں سب کے جانے کو قبول فرما دے۔ جن کے دلوں میں طلب ہے، تڑپ ہے، یا اللہ حرمین الشریفین تک جانا آسان فرما دے۔ حج بیت اللہ کی سعادت ہم سب کو، ہمارے بڑوں کو، چھوٹوں کو بار بار نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔